تم وہی ہو جس پر ہم بھروسہ کرتے تھے، اور آج تم ہمیں ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑنے کو کہتے ہو۔ یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ قوم تھی جو پہاڑوں کو کاٹ کر محلات بناتی تھی، جن کی طاقت ایسی کہ چٹانیں ان کے سامنے نرم ہو جاتی تھی، جن کے باغات، چشمے، کھیت، محلات دور دور تک مشہور تھے۔ لیکن جب دل میں غرور بھر جائے اور انسان اپنے رب کو بھول جائے تو پھر مضبوط پہاڑ بھی انسان کو نہیں بچا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی ہمیں لے جاتی ہے ہزاروں سال پیچھے، عرب کے علاقے ہجر کی طرف۔ وہاں ایک زبردست قوم آباد تھی، قوم سمود۔ یہ قوم طاقتور بھی تھی، دولت مند بھی اور بہت ماہر بھی۔ ان کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی قوت رکھی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے۔ ان کے باغ، چشمے، ذرات سب کچھ بہترین تھا۔ زندگی بہت آسان، بہت شاندار، لیکن اسی آسائش نے انہیں گمراہ کر دیا۔ قوم سمود کے لوگ بڑے جسم والے، طاقتور اور محنتی تھے۔ ان کے کھیت لہلہاتے، بہتے چشمے ہر سمت رواں تھے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل، وادیوں میں باغ ہی باغ۔ یہ لوگ چٹانوں میں ایسے گھر بناتے جیسے آج کا انسان مشینوں سے بناتا ہے۔ ان کے گھروں میں سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے رہتے تھے۔ فن تعمیر اتنا بہترین تھا کہ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر کو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، لیکن افسوس اللہ کی نعمتوں نے انہیں شکر گزار نہیں بنایا۔ ان میں غرور آ گیا اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ اللہ نے اپنے ایک نیک اور سچے بندے کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ آپ بچپن سے ہی اپنی قوم کے پسندیدہ تھے، نیک، عقل مند، شریف اور معزز۔ جب آپ نے کہا اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو قوم حیران بھی ہوئی اور ناراض بھی۔ وہ کہنے لگے صالح تم وہی ہو جس پر ہم بھروسہ کرتے تھے، اور آج تم ہمیں ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑنے کا کہتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت نرمی سے سمجھایا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، یہ باغات، چشمے، پہاڑ، طاقت، یہ سب اسی کی نعمتیں ہیں، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ مگر سردار نہ مانے۔ سرداروں نے کہا اگر تم سچے رسول ہو تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ بات انسان کے بس کی نہیں تھی، لیکن اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ یہ نشانی دکھا دے تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ وہ سب بول اٹھے ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر زمین کانپی، پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک بہت بڑی، روشن اور خوبصورت اونٹنی نکلی۔ یہ منظر پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سب دنگ رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ اس کے پانی پینے کا ایک دن ہوگا اور دوسرا دن تمہارا، یہ سب تمہاری آزمائش ہے۔ اونٹنی جہاں چلتی وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے، جس گھاس کو چھوتی وہ ہری ہو جاتی۔ کچھ لوگوں نے اس معجزے کو سچ مانا، لیکن زیادہ تر کے دل سخت ہو گئے۔ قوم کے سردار پریشان تھے۔ انہیں لگا کہ اگر لوگ صالح علیہ السلام کی بات مان لیں گے تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے آپس میں شور مچایا، ہمیں صالح نہیں چاہیے، یہ اونٹنی بھی نہیں چاہیے، لوگوں کے دل بدل رہے ہو، کچھ کرو۔ انہوں نے 9 بدنیت لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ایک رات وہ چھپ کر گئے اور اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اگلی صبح پوری بستی ہل گئی، ہر طرف خوف تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے درد سے کہا اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب 3 دن بعد عذاب آئے گا اور اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قوم ہنسی اور کہنے لگی ہمیں ڈراتے ہو، لاؤ عذاب ہم دیکھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں رہنا، 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا۔ پہلا دن گزرا، لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے، دوسرا دن چہرے پیلے ہو گئے، تیسرے دن چہرے سیاہ پڑ گئے۔ اب انہیں بھی یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اگلے دن صبح ایک خوفناک چیخ آسمان سے آئی، زمین زور سے ہلنے لگی، ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ پہاڑ، محلات، گھر سب اپنی جگہ موجود رہے، لیکن وہ قوم ختم ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وادی کو دیکھا، جہاں کبھی ایک طاقتور قوم رہتی تھی آج مکمل خاموش تھی۔ آپ نے آنسو بھری آواز میں کہا میں نے تمہیں اللہ سے ڈرایا تھا،
مگر تم نے سچ کو پسند نہیں کیا۔ پھر آپ اور آپ کے ماننے والے اس بستی سے دور چلے گئے۔ قوم سمود آج بھی موجود ہے، لیکن صرف کھنڈرات کی صورت میں۔ ان کا تراشے ہوئے سنگی محلات آج بھی کھڑے ہیں، لیکن بتاتے ہیں کہ طاقت انسان کو نہیں بچاتی، دولت انسان کو نہیں بچاتی، بس ایمان، شکر اور اللہ کی اطاعت انسان کو بچاتی ہے۔ جو قوم اللہ کی نشانیوں سے لڑتی ہے وہ کبھی نہیں بچ پاتی۔ آئیں دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں غرور، ضد، نافرمانی سے بچا۔ ہمیں ان قوموں جیسا نہ کرنا جنہوں نے تیرا پیغام ٹھکرایا۔ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اور جس دن تو فیصلہ کرے اس دن ہمیں معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔